میں تو اس کا عینی گواہ بھی ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب یہ قائم ہوئی اس وقت حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، سارے بزرگ دنیا سے وصال فرما گئے۔ وہ بے انتہا خوش تھے اور ان سب کی کوشش تھی کہ کوئی ایسی تنظیم اپنی ایک بنے کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرے۔ میں نے ہر ملک میں دعوت اسلامی کا کام دیکھا کہ آج 2 ستمبر جو کہ یوم تاسیس ہے ہماری جماعت دعوت اسلامی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تجدید اور احیاء کے لیے عالمگیر تنظیم جو جامع مسجد گلزار حبیب سے شروع ہوئی اور آج دنیا کے متعدد ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ 42 سال کے اس عرصے میں دعوت اسلامی نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس عرصے میں دینی مدارس کا بہت زیادہ کام کیا ہے۔ بالخصوص امیر دعوت اسلامی امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم القدسیہ متان اللہ تعالیٰ بطول حیاتی ہی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا خاموشی سے جو اٹھتا ہے وہ بادل چھا ہی جاتا ہے، اور حال ہی میں ایک مبارکباد کا مستحق ایک اور ادارہ بھی معرض وجود میں ہے، مرکز الاقتصاد الاسلامی کے نام سے، اس اعتبار سے بھی دعوت اسلامی مبارکباد کی مستحق ہے۔ پورے اہل سنت کو ہر جگہ پر ایک سپورٹ حاصل ہے کہ الحمدللہ ہماری ایک جماعت ایسی ہے جو کہ ہمارے لیے ایک عظیم شان سہارا ہے۔ بہت ساری کتابیں شائع کر دی ہیں، بڑی آسان، بہت شاندار، قرآن پاک کی تفسیر، فضائل صحابہ، فضائل اہل بیت، ایک لمبی فہرست۔ مولانا الیاس قادری نے ایک جذبہ بھر دیا ہے اپنے کارکنوں کے دلوں میں۔ اس کی بڑی دل میں حسرت ہوتی تھی ایز اے کارکن میرے دل میں کہ کارکن اپنے آپ کو جماعت سمجھے، میں چل رہا ہوں تو میری تنظیم چلے گی، اگر میں بیٹھ گیا تو سارا بیٹھ جائے گا کام۔ اس جذبے کے ساتھ جب کارکن نکلتا ہے تو پھر الحمدللہ اس تنظیم کو دعوت اسلامی نے تصنیف و تالیف، تراجم عربی سے اردو، فارسی سے اردو، اور اکابر و اسلاف کی جو کتب ہیں، نادر و نایاب کتب، ان کو تسہیل، تخریج، ترتیب نو اور تزئین کے ساتھ جو شائع کیا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ورلڈ وائڈ اپنے ورک اور کام کے لحاظ سے اہل حق، اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم ترین تحریک ہے۔ میرے آقا و مولا سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی، آپ کے مبارک مسلک، حفاظت، استحکام اور نشر و اشاعت کے سلسلہ میں دعوت اسلامی کا کردار نہایت ستھرا اور بے مثال کردار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت مادہ پرستی کے دور میں ایک روحانی، تربیتی اور اصلاحی انقلاب کی ضرورت ہے، اور اس تربیتی اور روحانی انقلاب کے تکمیل کی صورت میں دعوت اسلامی اپنا ایک اہم حصہ پوری دنیا میں ادا کر رہی ہے۔ میں وہ خوش نصیب اللہ کا بندہ ہوں کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دنوں سے میرا رشتہ دعوت اسلامی سے جڑا، وابستہ ہوا، اور آج تک یہ رشتہ الحمدللہ اس کی رحمت سے قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہ قائم رہے گا۔ میں دنیا کے کئی ملکوں میں جا چکا ہوں، مجھے ہر ملک پہ دعوت اسلامی ملی ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضور دنیا بھر سے علماء، مشائخ وغیرہ کے بھلے جذبات، بھلے تاثرات آ رہے ہیں، آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، دعوت اسلام والوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بھائی جو یہ حضرات فرما رہے ہیں سن رہا ہوں میں، اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے۔ ابھی تک تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اللہ کرے میں بھی کوئی دین کا کام کرنے والا بن جاؤں۔ اب لوگ تعریف کر رہے ہیں میری بھی، اب وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا یا کیا ہوا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی
खुफिया तदबीर से सही बात है कि इस वक्त तो डरा हुआ हूँ कि इतना जो चारों तरफ जो हो रहा है तो सब समझते कि मैंने किया है। अल्लाह बेहतर जाने कि अल्लाह पाक के इल्म इलाही में मेरी क्या सूरत हाल और क्या हैसियत है, क्योंकि वो हदीस पाक बल्कि अहादीस मुबारका में ये मज़ामीन मौजूद हैं कि अल्लाह पाक अपने फाजिर बंदों से भी दीन का काम ले लेता है, नाफरमानों से, अपने नाफरमान बंदों से भी अपने दीन का काम ले लेता है और उस नाफरमान का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। तो यूं अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर अपने बारे में क्या है वो कोई नहीं समझ सकता। ये सच्ची बात है कि मैं ना अपने आप को फूलता हुआ महसूस कर रहा हूँ, ना कोई सही बात है कि कोई मेरे अंदर को खुशी की कैफियत भी मैं पा नहीं रहा, वह डर लग रहा है। इतनी शोहरत हो गई, इसे तो आदमी भूल ही जाता है, और रिया हुब्बे जा से बचना आसान तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं इस तरफ मतलब गौर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया न। जितना एक आदमी अपनी पान की केबिन चलाने पर या किराने की दुकान चलाने पर मेहनत करता है, सही बात है मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की, मैं तो निकला तो लोगों ने हाथ लिया मुझे, और माशाअल्लाह जो भी आप देख रहे हैं तो बड़ी इज्जत, शोहरत, वाह वाह, दावतें, गाड़ियां, कारें आगे पीछे। तो अब ये तो किराने की दुकान पर जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करता है बेचारे को कोई साइकिल पर भी नहीं बिठाता। तो यूं मुझे दुनिया में तो बहुत कुछ आसाइशें मिली, बहुत कुछ दौलतें, नेमतें, तोहफे, ताइफ, क्या मतलब जो कहूँ वो कम है। अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया। तो यूं डर लग रहा है कि अगर मैंने कोई काम मुझसे हो भी गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया में इसका बदला देकर मुझे आखिरत में महरूम कर दिया जाए कि जो कुछ तुम्हें दुनिया में दे दिया गया, अल्लाह ना करे। तो यूं मतलब मिले जुले जज्बात हैं मेरे तो इसलिए मैं तो सुन रहा हूँ और कर भी क्या सकता हूँ। मैं अपने फजाइल तो बयान करने की ना मुझे जरूरत है ना मेरी आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक अपने बंदों के जो मेरे बारे में तासुरात हैं बस इसकी लाज रख ले, हुस्न ज़न की लाज रख ले, और इनके हुस्न ज़न के सदके अल्लाह पाक मुझे बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।